الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حروف المعانی کی ہم فصل پڑھ رہے ہیں. اس میں واو والا سبق ہے اور اس کا آج دوسرا سبق ہے. آج جو ہم نے پڑھنا ہے، پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ واو مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے. واو کا حقیقی معنی کیا ہے؟ مطلقاً جمع کرنا. آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں یہ بتائیں گے کہ واو کبھی حال کے معنی میں بھی ہوتی ہے. اچھا، واو جیسے پیچھے ہم نے کہا مطلقاً جمع، اگر یہ حال کے لیے بھی ہو نا تو پھر بھی یہ جمع کا معنی دیتا ہے کہ یہ حال کو ذوالحال کے ساتھ جمع کرتی ہے. واو کبھی آتی ہے حال کے لیے، اس وقت یہ حال کو ذوالحال کے ساتھ جمع کرتی ہے اور اس وقت یوں سمجھ لیں کہ یہ شرط کا معنی کا فائدہ دیتی ہے. شرط کے معنی کا کون؟ واو. واو وقد یکون الواو للحال، کبھی واو حال کے لیے ہوتی ہے. فتجمع بین الحال و ذی الحال، تو جمع کیا جاتا ہے اس وقت حال یا حال اور ذوالحال کے درمیان. فتجمع، پس یہ واو جمع کرتی ہے حال اور ذوالحال کو. وحینئذ تفید معنی الشرطی، اس وقت یہ واو یہ شرط کے معنی کا فائدہ دیتی ہے. اس وقت یہ واو شرط کے معنی کا فائدہ دیتی ہے. سمجھ گئے جی؟ اس کی مثالیں اگر توجہ کیجئے گا تو چند ایک مثالیں دیں گے جس میں آپ بخوبی اس چیز کو سمجھ جائیں گے. مثال ما قال فی المعدون، اس کی مثال ہے کہ امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں معزون کے بارے میں. معزون سے مراد وہ غلام ہوتا ہے کہ جسے آقا نے اذن دے دیا ہو، جاؤ تم تجارت کرو، جاؤ تم میری طرف سے معاملات طے کرو، جاؤ تم سودے بازی کرو، جاؤ تم خرید و فروخت کرو میری طرف سے، تمہیں اجازت. اسے بولتے ہیں عبد معدون. کیا بولتے ہیں؟ عبد معدون. عبد معدون کے بارے میں امام محمد فرماتے ہیں اذا قال لعبدہ، جب کسی شخص نے اپنے غلام کو کہا ادی الی الفا وانت حر، ادی ادا کر، الیہ مجھے، الفا 1000، مجھے 1000 دے دے، وانت حر، اس حال میں کہ تو آزاد ہے، اس حال میں کہ تو آزاد ہے، اس حال میں کہ تو. اب گویا کہ وہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اگر تو مجھے 1000 دے دے تو آزاد. یہ واو درمیان میں جو وانت حر، اس حال میں کہ تو آزاد ہے، تو پیچھے والا جو من ہے وہ چلا گیا شرط میں، اور اس کی جزا یہ ہے کہ تو دے تو آزاد ہے. شرط یہ ہے کہ تو 1000 مجھے دے، جزا یہ ہے کہ تو آزاد ہے. تو یہ واو کا فائدہ بیان کر رہے ہیں. یکون الاداء شرطا للحریت، ادائیگی 1000 دینا آزادی کی شرط ہو، 1000 دینا آزادی کے لیے شرط. وقال محمد فی السیر الکبیر، امام محمد سیر کبیر کے اندر، سیر کبیر امام محمد علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے، فرماتے ہیں امام محمد سیر کبیر میں فرماتے ہیں اذا قال الامام للکفار، جب امام سے مراد یہاں پر امیر سے مراد حاکم وقت یا لشکر کا سپہ سالار، کوئی بھی جو بڑا ہو، جب امیر نے کفار کو کہا افتح الباب وانتم آمنون، دروازہ کھولو اس حال میں کہ تم امن والے ہو، اس حال میں کہ تم. اب امن تب ملے گا کہ جب وہ دروازہ کھولیں گے. اگر دروازہ کھول دے ہی نہیں، اکڑے رہتے ہیں تو امن بھی نہیں. امن دروازے کھلنے پر موقوف ہے، امن دروازے کے کھلنے پر موقوف ہے. افتح الباب وانتم آمنون، تم دروازہ کھولو تم کیا ہو؟ امن والے. لا یامنون بدون الفتح، یاد رکھیے گا جب تک وہ دروازہ نہیں کھولتے امن والے نہیں ہوں گے. وہ مامون نہیں ہوں گے، انہیں امن نہیں ہوگا.
کھولے بغیر، ولو کان الحربی، اور اگر امام نے حربی کو کہا، حربی سے مراد وہ کافر ہی ہوتا ہے جو دار الحرب کے اندر رہتا ہو، امام نے حربی کو کہا انزل، نیچے آ جاؤ، وانت آمن، تمہیں امن ہے، تمہیں کیا ہے؟ امن ہے، لا یامن بدون النزول، جب تک یہ نیچے نہیں اترے گا امن بھی نہیں ہوگا۔ یہ ساری کی ساری مثالوں کے اندر ہم نے جو پڑھا ہے وہ واؤ کا کردار ہے کہ واؤ یہاں پر ہے حال کے لیے، اور یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ واؤ سے ما قبل شرط کا معنی فائدہ دے دیتا ہے اور واؤ کا ما بعد جزا کے معنی کا فائدہ دے دیتا ہے۔ تو جو واؤ سے پہلے والی ساری چیزیں یہ شرط ہے، دروازہ کھلنا شرط ہے، نیچے اترنا شرط ہے، سمجھ گئے جی؟ یہ اگر نہیں تو پھر آگے والی جزا یعنی واؤ کے بعد والا کام بھی نہیں۔ وَإِنَّمَا تُحْمَلُ الْوَاوُ عَلَى الْحَالِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ، یہ یاد رکھیے گا کہ واؤ کا حقیقی معنی تو مطلقاً جمع کرنا ہی ہے، واؤ کا حقیقی معنی دو چیزوں کو جمع کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جب یہ حقیقت کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائیں گے تو پھر وہ حقیقت نہیں رہے گا بلکہ مجاز ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُحْمَلُ الْوَاوُ عَلَى الْحَالِ، حالیہ کا جو معنی واؤ دیتے ہیں نا، انما تحمل الواو، واو کو محمول کیا جائے گا الحال، حال پر بطریق المجاز، مجاز کے طریقے پر۔ کس طریقے پر؟ یعنی حقیقی معنی تو وہ دوسرا ہی ہے، کیا؟ مطلقاً جمع، لیکن جو مجازی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی یہ حال کے لیے آتا ہے تو اس وقت فرماتے ہیں واو کو محمول کیا جائے گا حال پر بطریق مجاز، فلا بد من احتمال اللفظی، ضروری ہے کہ لفظ کے احتمال سے، ذالکا اس کا ہونا، لفظ کے احتمال سے اس کا ہونا ضروری ہے، وقیام الدلالۃ علی ثبوتہ، اور دلیل بھی اس کے ثبوت پر قائم ہو، کوئی قرینہ ہو اس پر، دلیل بھی کوئی دلالت کر رہی ہو کہ یہاں پر واو واقعی حال کے معنی میں ہے، سمجھ گئے جی؟ کما فی قول المولا لعبدہ، جیسا کہ مولا کا اپنے غلام کو کہنا، جیسا کہ مولا کا اپنے غلام کو کہنا، ادی الی الفن، تو دے مجھے 1000، وانت حر، تو کیا ہے؟ آزاد ہے، جب تک وہ غلام ہے، جب تک وہ غلام، تو اس سے مانگنے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں، کیوں؟ کیونکہ غلام ہوتا ہی مالک کیا ہے، اور غلام کے قبضے میں بھی جو ہوگا وہ بھی مالک کا ہوگا۔ اگر وہ مانگ رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ اپنے پاس اس کو چھٹکارا دلانا چاہ رہا ہے، اپنے پاس سے آزاد کرنا چاہ رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ اب بلند تو یہ بات یاد رکھیں کہ غلام کا جو کچھ بھی ہے اس کی ذات تک، پیسہ تو بعد میں چیز ہے نا، جو اس کی غلام کی ذات ہے، جو اس کا جسم ہے، وہ بھی اس کے آقا کی ملک میں ہے۔ تو فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُرِّيَّةَ يَتَحَقَّقُ حَالَ الْأَدَاءِ، حریت متحقق ہوگی، آزادی ثابت ہوگی کب؟ ادائیگی کے حال میں، وقامت الدلالۃ علی ذالک، اور اس پر دلیل بھی قائم ہے، اس پر دلیل بھی قائم ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ فَإِنَّ الْمَوْلَى، بے شک جو آقا لا یستوجب علی عبدہ مالا ما قیام الرق فیہ، فرماتے بے شک آقا اپنے غلام پر کسی چیز کو واجب نہیں کرتا، کسی مال کو ثابت نہیں کرتا، کب تک؟ جب تک اس کے اندر رقیت قائم ہے، غلامی قائم ہے، غلامی کے ہوتے ہوئے غلام پر کوئی چیز واجب ہو ہی نہیں سکتی، سمجھ گئے؟ جب تک وہ غلام ہے تو غلام کا تو اپنا ہے ہی کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اس کے آقا کا ہے، تو غلامی کے رہتے ہوئے اس پر کسی چیز کو واجب کرنے کا تو کوئی معنی ہی نہیں بنتا۔ تو فرماتے وقت صح تعلیق بھی، تو پس یہاں پر اس کو معلق کرنا ہی درست ہے، فحمل علیہ، تو اس کو تعلیق پر محمول کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ بس تو کما لے، 1000 دے دے تو کیا ہے؟ آزاد، آزادی کو معلق کر دیا ہے ادائے الف پر، آزادی کو معلق کر دیا ہے 1000 کے دینے پر۔ یہاں تک ہمارا سبق ہوا، اللہ پاک ہمیں اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔